بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب۔ یہ مجھے موصول ہوا ہے، لگتا ہے بھکر سے۔ ہاں، ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کی یہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نذیر احمد ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں۔ جی جی۔ بکر کے تھل کے نہری علاقہ میں 8 ایکڑ سٹرس فروٹ کا باغ لگایا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باغ پھل دے رہا ہے۔ ویری گڈ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر فولیئر سپرے مائکرو نیوٹرینٹس کا ہاں ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا اس میں ہم ڈی اے پی کھاد فاسفیٹ وغیرہ ملا سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ فاسفیٹ سلفیٹ کے ساتھ ریئیکشن کر جاتا ہے، اور پھر یا اس میں پوٹاشیم نائٹریٹ وغیرہ ملا سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس پہ پیسٹی سائڈ مثلا بائیفینتھرین ایمامیکٹن وغیرہ ملا سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ہم فولیئر سپرے مونگ کی فصل پر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خدا حافظ۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ، چونکہ آپ نے پہلی دفعہ شرکت فرمائی ہے اور غالباً آپ میرے چینل سے بھی اتنے واقف نہیں ہیں۔ ترشاوا باغات سیریز اگر آپ دیکھیں گے، آپ صرف لکھیں ترشاوا باغات سیریز ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ، یہ ایک اسپیشل پرسن اینڈ بلائنڈ ہیں محمد عاصم لیا سے۔ ان کی فرمائش پہ میں نے پوری سیریز کی ہے اور ان کے نام کی ہے۔ اس میں 46 پروگرام میں نے سٹرس کے باغات کے اوپر دیے ہیں۔ وہ پلیز ایک ایک کر کے دیکھیں، ایک خزانہ آپ کو ملے گا۔ اس میں یہ فولیئر سپرے کا بھی ذکر ہوگا اور کون کون سی چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی ہوگا۔ لیکن آپ نے جو پوچھا کہ کون کون سے پوٹاشیم نائٹریٹ، بالکل فولیئر سپرے میں یوز کرتے ہیں، جس کو عرف عام میں قلمی شورا کہا جاتا ہے۔ 2 کلو لیا جاتا ہے قلمی شورا، زنک سلفیٹ آپ 300 گرام وہ ڈال لیں۔ کاپر سلفیٹ یعنی نیلا تھوتھا جس کو کہا جاتا ہے، وہ 200 گرام ڈالیں، اور 200 گرام فیرس سلفیٹ، یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں۔ اسی طرح پوٹاشیم پر میگنیٹ 200 گرام وہ ڈال لیں، اور بورک ایسڈ ڈال لیں 150 گرام۔ 100 لیٹر پانی میں میری جان یہ سپرے کریں، کوئی چیز اور نہ مکس کریں، کوئی ڈی اے پی، کوئی یوریا، کوئی چیز نہیں کرنی۔ جو میں نے آپ کو کہا یہ ہے فولیئر سپرے، اور یہ ہر وقت بھی نہیں کر سکتے۔ پھول آنے سے پہلے کرتے ہیں پہلا سپرے، دوسرا اس کا کرتے ہیں جب پھل مٹر کے دانے کے برابر ہو تو پھر کرتے ہیں سیکنڈ سپرے، اور ستمبر میں جا کے آپ کرتے ہیں تیسرا سپرے۔ باقی جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں یا دیسی کھادیں ہیں ان کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، لیکن نائٹروجن 4 اقساط میں ڈالتے ہیں سٹرس کے ٹریز کو، پلانٹس کو 4 قسطوں میں۔ پہلی جنوری میں، دوسری پھل بننے پر، تیسری جولائی میں آج کل، اور چوتھی قسط ہوتی ہے ستمبر میں۔ ٹھیک میری جان؟ اور فاسفورس جو ہے دسمبر، اور پھلدار پودوں میں نا 1 کلو اضافی بھی ہم ستمبر میں ڈال دیتے ہیں فاسفورس۔ البتہ پوٹاش 2 قسطوں میں ڈلتی ہے، پہلی قسط جنوری میں ڈالتے ہیں
اور دوسری پھل بننے پر، اور دیسی کھاد یا آرگینک میٹر وہ دسمبر میں ڈالتے ہیں۔ باقی کی آپ کا سوال اور تھا کہ جس میں آپ نے پیسٹیسائڈز کا یوز بھی ان میں فرمایا کہ کیا کر سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ ریکمینڈ یو، میں نہیں کرتا، میں نہ رسک لیتا ہوں۔ بہت سارے کیمیکلز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنے انسیکٹیسائڈز یا پیسٹیسائڈز ہیں وہ آپ ان پہ دیکھ لیں، ہدایات پڑھیں، اور ان کی کا کس چیز کے ساتھ ریئیکشن، اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں پیسٹیسائڈز والے کہ جی فلاں فلاں کے ساتھ کمبینیشن میں ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں، تو پھر وہ آپ اس پہ عمل کریں۔ وہ بھی اگر الگ سے آپ کسی وقت وہ میرے پروگرامز دیکھیں، اس میں نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ چونکہ آپ قابل احترام ہیں، پروفیسر ہیں، کیونکہ میں نے بھی اپنی لائف سٹارٹ ہی میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ٹیچنگ سے شروع کیا تھا، اور شاید اس وقت آپ پڑھ رہے ہوں کسی اسکول میں۔ 1975 74 75 کی بات ہے، اور پھر میں نے 5 سال ٹیچنگ ہی کی، پروفیسر رہا عراق میں، بہت ساری کتابیں بھی لکھیں، بہت ساری کتابچے، ریسرچ پیپرز، 2 دفعہ پاکستان کا بیسٹ سائنٹسٹ کا ایوارڈ بھی لے چکا ہوں۔ یہ خیر آپ کو جب آپ میرے چینل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ اس وقت ورلڈ میں ہائیسٹ ویڈیوز جو سنگل پرسن نے بنائی، رائٹر اس کا، اسکرپٹ رائٹر بھی، پروڈیوسر بھی، اور اپلوڈ کرنے والا، ایڈیٹر، الحمدللہ وہ فقیر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پورے بکر کو سلام اور دعاؤں فی امان اللہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، ایز یوزل حدیث مبارک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ یہ میں ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ فی امان اللہ۔ اللہ